وزیر اعظم شہباز شریف نے صدر عارف الوی کے خط کو یک طرفہ حکومت مخالف تحریک انصاف کی پریس ریلیز قرار دے دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کو 5 صفحات اور 7 نکات پر مشتمل جوابی خط لکھ دیا۔ جوابی خط میں وزیر اعظم نے لکھا کہ کہنے پر مجبور ہوں کہ آپ کا خط تحریک انصاف کا پریس ریلیز دکھائی دیتا ہے۔ خط یک طرفہ اور حکومت مخالف خیالات کا حامل ہے۔ حکومت مخالف خیالات کا آپ کھلم کھلا اظہار کرتے ہیں۔ آپ کا خط صدر کے آئینی منصب کا آئینہ دار نہیں۔ آپ مسلسل یہی کر رہے ہیں۔ آپ نے قومی اسمبلی کی تحلیل کر کے سابق وزیر اعظم کی غیر آئینی ہدایت پر عمل کیا ہے۔ شہباز شریف کا کہنا ہے کہ قومی اسمبلی کی تحلیل کے آپ کے حکم کو سپریم کورٹ نے 7 اپریل کو غیر آئینی قرار دیا۔ آرٹیکل 91 کلاس 5 کے تحت میرے حلف پر بھی آپ آئینی فرض نبھانے میں ناکام ہوئے۔ کئی مواقع پر آپ منتخب آئینی حکومت کے خلاف فعال انداز میں کام کرتے آ رہے ہیں۔ میں نے آپ کے ساتھ اچھی ورکنگ ریلیشن شپ کی پوری کوشش کی۔ خط میں آپ کے لب و لہجے کے سبب آپ کو جواب دینے پر مجبور ہوا ہوں۔ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر آپ کا حوالہ ایک جماعت کے سیاستدانوں اور کارکنان سے متعلق ہے۔ آئین کے تحت آئین اور قانون کا مطلوبہ تحفظ ان تمام افراد کو دیا گیا ہے۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے نے ریاستی عملداری کے لیے ضابطوں پر سختی سے عمل کیا۔ تمام افراد نے قانون کے مطابق دادرسی کے مطلوبہ فورم سے رجوع کیا ہے۔ خط میں وزیر اعظم نے لکھا کہ جماعتی وابستگی کے سبب آپ نے قانون نافذ کرنے والے اداروں پر حملوں کو فراموش کر دیا۔ آپ نے نجی اور سرکاری املاک کی توڑ پھوڑ اور افراتفری کی کوششوں کو نظر انداز کر دیا۔ پی ٹی آئی کی ملک کو معاشی ڈیفالٹ کے کنارے لانے کی کوششیں آپ نے نظر انداز کر دی۔ پی ٹی آئی کی وجہ سے آئین انسانی حقوق سے متعلق پاکستان کی عالمی ساکھ خراب ہوئی ہے۔ پی ٹی آئی کی وجہ سے جمہوریت کے مستقبل سے متعلق پاکستان کی عالمی ساکھ خراب ہوئی ہے۔ وزیر اعظم نے صدر کو لکھے گئے خط میں لکھا کہ بطور صدر عمران کی عدالتی حکم عدولی اور تعمیل کرانے والوں پر حملوں کی مذمت نہیں کی۔ عدالتی حکم پر کسی سیاسی جماعت کی ایسی عسکریت پسندی کبھی نہیں دیکھی گئی۔ ہماری حکومت آئین کے آرٹیکل 19 کے مطابق آزادی اظہار رائے پر مکمل یقین رکھتی ہے۔ یہ آزادی آئین اور قانون کی حدود و قیود میں استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ جب پی ٹی آئی اقتدار میں تھی تو آپ نے کبھی اس پر آواز بلند نہیں کی۔ آپ کی توجہ ہیومن رائٹس واچ کی سالانہ ورلڈ رپورٹ 2022 کی طرف دلاتا ہوں۔ 2022 میں پی ٹی آئی اقتدار میں تھی۔ اس رپورٹ میں ہے کہ حکومت پاکستان میڈیا کو کنٹرول کرنے کی کوششیں تیز کر چکی ہے۔ جوابی خط میں وزیر اعظم نے کہا، رپورٹ میں لکھا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت اختلاف رائے کو کچل رہی ہے۔ رپورٹ میں صحافیوں، سول سوسائٹی، سیاسی مخالفین کو بند اور نشانہ بنانے کی تفصیل ہے۔ پی ٹی آئی حکومت کے دور میں انسانی حقوق کا قومی کمیشن معطل رہا۔ قومی کمیشن برائے انسانی حقوق کی رپورٹ پی ٹی آئی حکومت پر فرد جرم ہے۔ عالمی انسانی حقوق اداروں کی رپورٹس میں پی ٹی آئی کی حکومت کی خلاف ورزیوں کا ریکارڈ موجود ہے۔ شہباز شریف کا کہنا ہے کہ رکن قومی اسمبلی رانا ثناء اللہ پر منشیات کا جھوم مقدمہ بنایا گیا جس کی سزا موت ہے۔ مرد اور خواتین ارکان پارلیمنٹ کو قید و بند اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا نشانہ بنایا گیا۔ ایک سابق وزیر اعظم کے خاندان کی خاتون رکن کو بھی معاف نہ کیا گیا۔ سیاسی مخالفین کا صفایا کرنے کے لیے نیب کو استعمال کیا گیا۔ افسوس، بطور صدر پاکستان آپ نے ایک بار بھی کسی واقعے پر آواز بلند نہ کی۔ آپ بطور صدر ان خلاف ورزیوں پر اس وقت کی حکومت سے پوچھ سکتے تھے۔ آپ کے خط کا جواب اسی لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ کے یک طرفہ رویے کو ریکارڈ پر لا سکوں۔ وزیر اعظم نے خط میں یہ بھی لکھا کہ پی ٹی آئی کی طرف سے آپ نے پنجاب اور کے بی اسمبلیوں کے انتخابات کی تاریخ دے دی۔ آپ کا یہ فیصلہ سپریم کورٹ نے 1 مارچ 2023 کے حکم سے مسترد کر دیا۔ آپ نے 2 صوبوں میں بدنیتی پر مبنی اسمبلیوں کی تحلیل پر کوئی تشویش تک ظاہر نہ کی۔ یہ سب آپ نے چیئرمین پی ٹی آئی کی انا اور تکبر کی تسکین کے لیے کیا۔ صدر عارف الوی نے وزیر اعظم شہباز شریف کو 24 مارچ کو خط لکھا تھا۔ وزیر اعظم نے صدر مملکت کے خط میں اٹھائے گئے سوالات میں سے کسی ایک کا بھی جواب نہیں دیا۔ مرکزی سیکرٹری جنرل اسد عمر اور فواد چودھری کہتے ہیں وزیر اعظم نے صدر کے خط کا جواب میڈیا کے کسی بندے سے لکھوایا ہے۔ لاہور میں سیکرٹری جنرل اسد عمر کی ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے فواد چودھری کا کہنا تھا کہ پاکستان میں آئین پر عمل درآمد کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ جس طریقے سے حکومت چل رہی ہے یہ لوگ پاکستان کو دوبارہ فیٹف کی لسٹ میں ڈلوائیں گے۔ میں آپ کو بتا دوں جس طریقے سے یہ حکومت چل رہی ہے پاکستان کو دوبارہ یہ فیٹف کی لسٹ میں ڈلوائیں گے۔ پاکستان کا جو ہمارا اسٹیٹس ہے، اسپیشل اسٹیٹس ہے یورپی یونین کا، وہ ختم کروائیں گے اور پاکستان کے اوپر دوبارہ یہ سینکشنز کی طرف ہم جا رہے ہیں ایک ایسے وقت میں جب پاکستان کے معاشی حالات تباہ و برباد ہو چکے ہیں۔ فواد چودھری کا کہنا کہ مینار پاکستان کے جلسے میں لاکھوں پاکستانیوں نے پی ڈی ایم کی موجودہ حکومت کو مسترد کیا۔ اسد عمر بولے، پاکستان میں اس وقت عدلیہ نے اہم کردار ادا کرنا ہے۔ اس وقت ملک میں بدترین قسم کی فسطائیت کا راج ہے اور جب تک ملک میں ایسا چلتا رہے گا جمہوریت کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ عدلیہ اپنے آپ کو
आइन का दिफा करते हुए नजर आएगी हम सबको। अदलिया को ये पता है कि सारी कौम उनके पीछे खड़ी हुई है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क बनने के लिए जा रहा है जो मावराए आइन मुल्क चलेगा, और जब मावराए आइन चलेगा तो जाहिर है इसका मतलब कि उस मुल्क के अंदर ना कोई जमहूरियत की गुंजाइश है, ना कोई आज़ाद मीडिया की गुंजाइश है। उनका कहना था कि मौजूदा हुक्मरान मुल्क को तबाही के अलावा कहीं नहीं ले जा रहे। हुकूमत से तंग लाखों लाहौर के शहरियों ने मीनार पाकिस्तान जलसे में शिरकत की। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुआशी और सियासी चैलेंजेस को इमरान खान की नाकाम पॉलिसियों का शाखसाना करार दे दिया। कहते हैं इमरान न्याजी ने हमेशा सिर्फ बयानबाजी की है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ट्विटर के महाज से कप्तान पर लफ्जी गोलाबारी की। कहा, कौम इमरान खान की विफाकी और सूबाई हुकूमतों की मायूस कुन कारकर्दगी से मुताल्लिक पूछ रही है। इमरान खान जत्थे लेकर अदालतों पर हमला आवर हुआ, आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई। मरियम नवाज का नून लीग के लायर विंग से खिताब। कहा, हम झूठे मुकदमात में पेश होते रहे, झूठी सजाएं काटी, लेकिन इमरान खान को बार बार मुकदमों में 5 मिनट के अंदर जमानत मिल जाती है। लॉयर्स विंग के ओहदेदारान से खिताब में मरियम नवाज कप्तान पर खूब गर्जी बरसी। कहा, पीटीआई की पूरी सियासत सहूलतकारों के गिर्द घूमती है। इमरान खान जत्थे लेकर अदालतों पर हमलावर हुए। इमरान खान ने आईन और कानून की धज्जियां उड़ाई। पाकिस्तान का कानून कहां सो रहा है। नून लीग की क़यादत ने झूठे मुकदमात का सामना किया। जमान पार्क में पुलिस पर हमला किया गया, पेट्रोल बम फेंके गए। कि एक शख्स जिसने ब्रेजनली ब्लेटेंटली उसने पाकिस्तान के कानून को फ्लाउट किया, पाकिस्तान के कानून को पांव के नीचे रौंदा। पुलिस ने जब अदलिया ने उसको कहा कि आओ और पेश हो, वो शख्स नहीं गया। जब वो गया, उसने जत्थे लेकर हमला आवर वो हुआ। लाहौर हाई कोर्ट में भी, जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में भी। मरियम नवाज ने सवाल किया कि कौन है जो आज भी इमरान खान को बचा रहा है। खान साहब, आपका दामन दागदार नहीं तो अदालतों के सामने पेश हूँ। इंतखाबात ही मुल्की मसाइल का हल है। हर 5 साल बाद इलेक्शन होने चाहिए। हम इलेक्शन से फरार नहीं चाहते, हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। कौम को ये सवाल पूछना चाहिए। भाई, आप हमेशा से ये भाषण देते आए कि अगर आपने कोई चोरी नहीं की, अगर आपका दामन दागदार नहीं तो जाएं जाके जवाब दे दे। भाई, आपका दामन दागदार नहीं तो जाएं जाके जवाब दे। इलेक्शंस के अलावा पाकिस्तान का कोई हल नहीं है। हर 5 साल के बाद इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए मुल्क के अंदर। इलेक्शन से हम बिल्कुल कोई फरार हासिल नहीं करना चाहते। हम इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून ने मजीद कहा कि बहुत जज्बे के साथ वकला ने मुश्किल वक्त में साथ दिया। नवाज शरीफ के बयानिए को आगे बढ़ाने में किरदार अदा किया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने मीनार पाकिस्तान में होने वाले जलसे की कामयाबी पर लाहौरियों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि लाहौर को बंद करने और हमारे 2000 कारकुनों को गिरफ्तार करने के बावजूद लाहौर के लोग मीनार पाकिस्तान जलसे को कामयाब बनाने के लिए बड़ी तादाद में आए। खास तौर पर लाहौरियों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मायूस नहीं किया। आप पर फख्र है। इमरान न्याजी इलेक्शन नहीं सिलेक्शन चाहते हैं। लाहौर के लोगों ने इमरान खान को मुस्तरद कर दिया। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं, हॉकी ग्राउंड और मीनार पाकिस्तान की तस्वीरें जोड़ जोड़ कर पेश की गई। खौफ के बुत तोड़ने वाले ने बुलेट प्रूफ कंटेनर्स में खिताब किया। क्या गवर्नेंस ठीक करने का ये मतलब था कि गवर्नेंस पिंकी पीरनी और फराह गोगी के हवाले कर दें। एक माचिस लेकर पूरे जंगल को आग लगाना चाहता है। कल लाहौर के लोगों ने तो उसको मुस्तरद किया है, यहाँ तक मुस्तरद किया है कि हॉकी ग्राउंड की तस्वीरें जोड़कर, मीनार पाकिस्तान की तस्वीरें जोड़कर, फिर उसके दरमियान से मीनार पाकिस्तान ही गायब हो गया कल तस्वीरें को जोड़ते जोड़ते। फिर कहा कि मैं इलेक्शन कराना चाहता हूँ। तुम इलेक्शन नहीं कराना चाहते, तुम फिर से अपनी सिलेक्शन कराना चाहते हो। अगर तुम मुल्क में इलेक्शन चाहते थे, अगर तुम मुल्क के अंदर आइन चाहते थे, जो तुम जिस पे लेक्चर आजकल दे रहे हो, तो फिर तुमने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तहरीक जब जमा की और तुम्हें पता था कि तुम वो हार रहे हो, तो तुमने असेंबली क्यों की? तर्जुमान पीडीएम हाफिज हमदुल्ला कहते हैं, लाहौर जलसे में बुलेट प्रूफ गाड़ी से उतरकर बुलेट प्रूफ पिंजरे में बैठकर खौफ से कांपने वाला शख्स कौम और नौजवानों को खौफ के बुत तोड़ने का भाषण दे रहा था।
اپنے ایک بیان میں حافظ حمداللہ کا کہنا تھا کہ 2011 میں مینار پاکستان سے جو فتنہ اٹھا تھا، لاہوریوں نے اسی مینار پاکستان میں انہیں دفن کیا۔ مینار پاکستان میں جلسہ نہیں، ایک ناکام میوزیکل شو تھا۔ عمران خان سنگر اور یاسمین راشد اور قاسم سوری وغیرہ شو چھوڑ کر چلے گئے۔ ترجمان پی ٹی ایم اے کا کہنا تھا کہ خان صاحب جعلی مقبولیت حقیقی قبولیت کے بغیر کام نہیں آئے گی۔ تم نے آزادی کا نعرہ لگا کر اسٹیٹ بینک بیچ دیا، اب حقیقی آزادی کا نعرہ لگا کر ملک بیچنے کا ارادہ ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے انتخابات کی تیاریاں جاری رکھنے کا فیصلہ کرتے ہوئے انتخابی امور کے لیے پارٹی کا الیکشن سیل قائم کر دیا۔ ہمایوں اختر خان کو پی ٹی آئی الیکشن سیل کا فوکل پرسن مقرر کیا گیا ہے۔ اعجاز چودھری، ریاض فتیانہ، رائے عزیز اللہ بطور ممبر کام کریں گے۔ پارٹی الیکشن سیل انتخابات کے حوالے سے تکنیکی امور کو دیکھے گا، ووٹر لسٹوں، بلاک کوڈز اور دیگر تکنیکی معاملات پر امیدواروں کی معاونت بھی کرے گا۔ چیئرمین عمران خان کا کہنا ہے کہ الیکشن سیل بھرپور انداز سے انتخابی امور سے پارٹی قیادت اور امیدواروں کو آگاہ رکھے گا۔ آئین کے مطابق انتخابات ہو کر ہی رہیں گے، حکمرانوں کو اس سے بھاگنے نہیں دیں گے۔ حکمرانوں کو آئین سے انحراف کر کے انتخابی عمل سبوتاژ کرنے کے خلاف آئینی، قانونی اور سیاسی محاذ پر جدوجہد کریں گے۔ وفاقی وزیر خارجہ سعد رفیق کا کہنا ہے کہ دشمنوں کے ہاتھوں میں کھیلنے والے کو کپتانی واپس نہیں ملے گی۔ شخصی اقتدار کے لیے باولا عمران پاکستانیوں کو ابدی غلامی کی زنجیریں پہنانا چاہتا ہے۔ پاکستان میں گمراہی اور نفرت پھیلانے کے لیے فارن فنڈنگ کے بل پر زہریلا پروپیگنڈا پھیلایا گیا۔ عمران حکومت نے اپنی نالائکی سے پاکستانیوں کو غیر ملکی قرضوں کے ریکارڈ بوجھ تلے دبا دیا۔ عمران نیازی اینٹی پاکستان طاقتوں کے مہرے کے طور پر استعمال ہو رہا ہے۔ پی ٹی آئی کی خفیہ فارن فنڈنگ پاکستان کی قومی مفادات کے خلاف استعمال کی جا رہی ہے۔ اقتدار کے لیے فاشسٹ عمران شیاطین سے بھی اتحاد کر لیتا ہے۔ 2018 میں آئین، جمہوریت اور عوامی امنگوں کو کچل کر عمرانی حکومت مسلط نہ کی جاتی تو پاکستان دنیا کی ابھرتی معیشت بن گیا ہوتا۔ کراچی میں ہونے والے بلدیاتی الیکشن پر فوری نوٹس لیا جائے، امیر جماعت اسلامی نے چیف جسٹس سے اپیل کر دی۔ عمر عطا بندیال کے نام لکھے گئے خط میں سراج الحق نے بہت سی باتیں کی۔ سراج الحق نے کہا کہ بلدیاتی انتخابات سے قبل ہی پیپلز پارٹی نے کہا کہ کراچی کا آئندہ میں جیالہ ہوگا، ناقص انتخابی فہرستیں اور بدنیتی کی بنیاد پر حلقہ بندیاں کی گئیں۔ کراچی میں بلدیاتی انتخابات کا معاملہ امیر جماعت اسلامی کا صبر بھی جواب دے گیا۔ چیف جسٹس نے فوری نوٹس لینے کی اپیل کر دی۔ سراج الحق نے تحریر کردہ خط میں الزام عائد کیا ہے کہ سیاسی وابستگی کی بنیاد پر انتخابی عملے کی تعیناتی کی گئی۔ بلدیاتی انتخابات میں زیادہ تر انتخابی عملہ حکومتی جماعت کا حامی تھا۔ کئی یوسز کے آروز نے ہارے ہوئے پیپلز پارٹی امیدواروں کی جیت کا اعلان کیا۔ دھاندلی کیسز انہی آروز کو بھیجے گئے جن پر دھاندلی کے الزامات تھے۔ سراج الحق نے خط میں موقف اختیار کیا کہ کراچی کی 6 یونین کمیٹیوں میں بدترین دھاندلی ہوئی۔ ان کمیٹیوں میں فارم 11 کے نتائج کے برعکس آروز نے نتیجے جاری کیے۔ 66 ایسے پولنگ اسٹیشن کی نشاندہی کی گئی تھی جہاں رزلٹ تبدیل کیے گئے۔ الیکشن کمیشن نے خود سے منتخب کردہ محض 17 پولنگ اسٹیشن پر ری کاؤنٹنگ کا حکم دیا۔ امیر جماعت اسلامی نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ اپنے آئینی اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے اس معاملے کا فوری نوٹس لے۔ سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کی جانب سے آئین و قانون کی خلاف ورزی پر فیصلہ دے۔ سندھ کے 15 اضلاع میں ضمنی بلدیاتی انتخابات پاکستان پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی اور جے ڈی اے کے امیدواروں میں کانٹے کا مقابلہ جاری ہے۔ کہیں پیپلز پارٹی کے امیدوار کی برتری تو کہیں بلے کا پلڑا بھاری ہے۔ کہیں مقامات پر پیپلز پارٹی کے امیدواروں کی جیت پر جشن بھی جاری ہے۔ سندھ کے 15 اضلاع میں ضمنی بلدیاتی انتخابات پاکستان پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی اور جے ڈی اے کے امیدواروں میں کانٹے کا مقابلہ جاری ہے۔ کہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار کی برتری ہے تو کہیں بلے کا پلڑا بھاری نظر آ رہا ہے۔ کئی مقامات پر پیپلز پارٹی کے امیدواروں کی جیت پر جشن بھی منایا جا رہا ہے۔ نواب شاہ میں بلدیاتی انتخابات کی غیر حتمی غیر سرکاری نتائج پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار چیئرمین قاضی محمد رشید بھٹی اور وائس چیئرمین عاطف حسین 4313 ووٹ لے کر پہلے نمبر پر آ گئے۔ جالوں کا جیت پر جشن، ہلا گلا اور ہوائی فائرنگ بھی کی گئی۔ مزید اسی حوالے سے جانیں گے ہمارے نمائندے آصف رضا عاشق ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی آصف رضا، بتائیے گا کس طرح جالے اپنی جیت کو منا رہے ہیں؟
جی بالکل، جو آج بلدیاتی الیکشن کا سلسلہ رہا اس میں پیپل پارٹی کی جو چیئرمین اور وائس چیئرمین ہے وہ بھاری اکثریت 4,313 ووٹ لے کر کامیاب رہے. چیئرمین اور وائس چیئرمین کی سیٹ پر قاضی عبدالرشید اور وائس چیئرمین کی سیٹ پر عاطف زیدی، اور جبکہ ایم کیو جو ہے دوسرے نمبر پر رہی 588 ووٹ لے کر. جیالوں نے جو ہے اس موقع پر جو ہے خوب ہلا گلا کیا، ہوائے فائرنگ کی اور خوب جو ہے نعرہ بازی کی. ایک جشن کا سما تھا اور جسے سب جیالوں نے مل کر انجوائے کیا. شکریہ آصف رضا. حیدرآباد کی ضمنی بلدیاتی الیکشن UC 35 وارڈ 3 پر کشیدگی. پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکن آمنے سامنے آ گئے. دونوں جماعتوں کے کارکنوں کے ایک دوسرے کے خلاف نعرے بازی جاری ہے. حیدرآباد کے ضمنی بلدیاتی الیکشن UC 35 وارڈ 3 پر کشیدگی. پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکن آمنے سامنے آ گئے. دونوں جماعتوں کے کارکنوں کو ایک دوسرے کے خلاف نعرے بازی بھی جاری ہے. پولیس کی بھاری نفری پولیس اسٹیشن کے باہر تعینات کرتی گئی. ووٹنگ کی گنتی بھی جاری ہے. PTI کونسلر طاہر ایوب 309 ووٹ لے کر آگے ہیں. پیپلز پارٹی کے ثاقب 289 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر اس وقت موجود ہیں. حیدرآباد کے ضمنی بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے آپ کو خبر دے رہے ہیں تو حیدرآباد کے ضمنی بلدیاتی الیکشن UC 35 وارڈ 3 پر کشیدگی ہوئی. پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکن آمنے سامنے آ گئے. یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا. ساتھ رہیے گا. حکومت کی جانب سے رمضان المبارک میں غریب اور مستحق افراد کی سہولت کے لیے قائم مراکز پر مفت آٹے کی فراہمی جاری ہے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف خود آٹا فراہمی کے مراکز کا دورہ کر رہے ہیں. حکومت عوام کی زندگی میں فلاح و بہبود کے لیے پرعزم. مشکل معاشی حالات کے باوجود رمضان المبارک میں سستا آٹے کی فراہمی بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے مفت آٹے کی تقسیم کا جائزہ لینے کے لیے بھاولپور اور ملتان کا دورہ کیا. محمد شہباز شریف نے بھاولپور میں رنگ اسٹیڈیم اور عباسیہ ہائی اسکول میں قائم مفت آٹے کی تقسیم کے مرکز کا دورہ کیا اور آٹا تقسیم کے عمل کا جائزہ لیا. انہوں نے آٹے کی فراہمی کے حوالے سے انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا. وزیر اعظم بزرگ شہری سے گلے بھی ملے اور خیریت دریافت کی، جبکہ خواتین کے ساتھ آئے بچوں کے ساتھ شفقت کا اظہار کیا. محمد شہباز شریف نے کہا کہ بزرگوں اور بیمار شہریوں کو ترجیحی بنیادوں پر آٹا فراہم کرنے اور آٹے کے تھیلے کو ان کی سواری تک پہنچانے کی ہدایت بھی کی. وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ جو شہری ایک تھیلا آٹا لے چکا ہے ان کو آئندہ 2 تھیلے دیے جائیں. 2 تھیلے آٹا فراہمی سے رمضان مبارک کے دوران شہریوں کو بار بار نہیں آنا پڑے گا. وزیر اعظم نے ملتان میں بھی مفت آٹا مراکز کا دورہ کیا اور متعلقہ حکام کو کسی فرد کو خالی ہاتھ واپس نہ بھجوانے کی ہدایت کی. آٹا فراہمی میں بدنظمی کی شکایات پر وزیر اعظم نے خود دوروں کا آغاز کیا ہے. وزیر اعظم نے اس سے قبل سرگودا، لاہور اور قصور کے اچانک دورے کیے تھے. پاکستان سویٹ ہوم کی زیر اہتمام اسلام میں سالانہ فنڈ ریزنگ افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا. اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کہتے ہیں ملک کو اس وقت مسائل کا سامنا ہے، سب کو مل کر آگے بڑھنا ہوگا. زندگی کا اصل مقصد اوروں کے کام آنا ہے. علمدار بلوچ کی رپورٹ. پاکستان سویٹ ہوم کی طرف سے منعقدہ سالانہ افطار ڈنر میں مختلف سماجی کاروباری شخصیات نے شرکت کی. اپنے خطاب میں اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کا کہنا تھا کہ زندگی کا اصل مقصد اوروں کے کام آنا ہے. ہمیں آپس کے سیاسی اختلافات کو پس پشت ڈال کر مل کر آگے بڑھنا ہوگا. ہم ایک ہو کر ایک جذبے کے ساتھ اپنے ملک کو بنائیں، ایک دوسرے کی عزت کریں، ایک دوسرے کو بااخلاق طریقے سے ملیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. سابق چیئرمین سینٹ نجر حسین بخاری، پاکستان ہوم کے سرپرست اعلیٰ زمرد خان و دیگر مقررین کا کہنا تھا کہ سویٹ ہوم کے ننھے پریاں اور بچے ملک کا مستقبل ہیں. ان بچوں کا مستقبل جو ہے وہ شاندار اور تابناک نظر آتا ہے. پاکستان کے ہر بڑی یونیورسٹی کے اندر یہ زیر تعلیم بھی ہیں اور زیر تربیت بھی ہیں. یہاں زمرد خان صاحب اس کے ساتھی جدوجہد کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے شامل حال ہے. شرکاء نے زمرد خان اور ان کی ٹیم کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے کہا سب کو اس کار خیر میں حصہ ڈالنا چاہیے. کیمرہ مین حسن نقوی کے ساتھ علمدار بلوچ، سچ نیوز، اسلام آباد. ماہ سیام میں کراچی کے مختلف علاقوں میں مخیر حضرات کی جانب سے روزہ داروں کو افطاری کروائی جاتی ہے. تفصیل نمرہ اکرم کی اس رپورٹ میں.
ماہ رمضان میں ہر سال کی طرح اس سال بھی مخیر حضرات عوام کی خدمت میں پیش ہیں۔ ماہ سیام کے آغاز کے ساتھ ہی شہر قائد میں مختلف جگہوں پر افطاری کے انتظامات شروع کر دیے جاتے ہیں۔ ان کا مقصد روزے داروں کو روزہ افطار کروا کے انہیں سہولت مہیا کرنا ہے۔ الحمدللہ 3 سال سے ہم کنٹینیو یہاں پہ افطار کا سیٹ اپ لگا رہے ہیں اور دن بدن لوگ بڑھتے ہی جا رہے ہیں اور جو سپورٹ کرنے والے ہیں وہ بھی بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ مقصد صرف ایک ہے کہ جو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا چلتا ہوا روڈ ہے، تو اس میں جو مسافر ہوتے ہیں اور جو مطلب صحیح طریقے سے اپنا افطار نہیں کر پاتے وہ ہمارے مہمان ہوتے ہیں۔ صحیح اور غریب لوگوں کے لیے دسترخوان بچھایا گیا ہے، جن کے لیے ہم لوگ یہاں پہ ڈیلی بیسس پہ ہر پورا رمضان 30 دن ہم لوگ یہاں پہ ان کو افطاری یہاں پہ کرائیں گے۔ ہم کرا رہے ہیں 22-23 سال ہو گئے ہمیں افطاری اپراتے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ باقی کچھ ہمارے بھائی ساتھی ہوتے ہیں، سب مل کے انشاءاللہ ہم لوگ کرتے ہیں۔ منتظمین کی جانب سے لگائے جانے والے دسترخوان پر آنے والے روزہ داروں نے اس اقدام پر اطمینان کا اظہار کیا۔ جی ہاں، یہ یعنی کہ روزہ کھلاتے ہیں، غریب آتے ہیں کھول کے چلے جاتے ہیں، دعا بھی دیتے ہیں، یعنی کسی کے پاس توفیق ہوتی ہے نہیں ہوتی وہ فائدہ ہو جاتا ہے۔ یہ ماشاءاللہ اچھا اقدام ہے لوگوں کا، جو بھی افطاری روڈوں پہ لگاتے ہیں، آنے جانے والوں کے روزے کھل جاتے ہیں اس سے، اور اللہ پاک ان کے اس چیز کام میں بہت برکت ڈالے، ہم دعا گو ہیں۔ مخیر حضرات روزے دار کو مختلف کھانوں سے افطار کروا کر ثواب حاصل کرتے ہیں۔ کیمرہ مین سراج عباس کے ہمراہ نمرہ اکرم، سچ نیوز کراچی۔ رمضان المبارک میں مہنگائی کے وار مسلسل جاری ہیں۔ اسلام آباد انتظامیہ قیمتیں کنٹرول کرنے کے بجائے فوٹو شوٹ کی حد تک محدود ہو گئی۔ کوالٹی اور قیمتوں میں کھلے تضاد سے شہری پریشان ہیں۔ شیراز خان کی رپورٹ دیکھیے۔ ماہ سیام کی آمد سے قبل ہی سبزی اور فروٹ کی قیمتوں میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا تھا۔ سرکاری ریل لسٹوں کے آویزہ ہونے کے باوجود قیمتیں یومیہ بنیادوں پر بڑھ رہی ہیں۔ قیمتوں میں آئے روز اضافے سے شہری مایوسی کا شکار ہیں۔ باہر ملک میں رمضان شریف آتا ہے کہ چیزیں سستی ہو جاتی ہیں، یہاں پہ ان کافروں کے ساتھ جو ہے نا مطلب کہ جو ہے نا اتنی مہنگائی کی ہے کوئی حساب نہیں۔ اللہ اپنا ہمارے ملک پہ اپنا رحم کرے، ٹھیک ہے نا، یہ کسی قابل نہیں ہے۔ برسر اقتدار طبقے سے نالاں شہری مہنگائی کا رونا روتے نظر آتے ہیں تو دوسری جانب کہتے ہیں کہ حکمرانوں کو غریب عوام کا احساس تب ہوگا جب وہ خود فاقے کاٹیں۔ وزرائے اعظم ہے وہ ہمیں عمران خان ہو، ہمیں نواز شریف ہو، ہمیں شہباز شریف ہو، میں کہتا ہوں کہ ان سب لوگوں کو 2-2 دن فاقہ آئے۔ شہری کہتے ہیں اسلام آباد انتظامیہ قیمتیں کنٹرول کرنے کی بجائے بازاروں میں آتے، فوٹو شوٹ کراتے اور غائب ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے دکانداروں نے منمانیاں شروع کر دی ہیں۔ کیمرہ مین ارشد ستی کے ساتھ شیراز خان، سچ نیوز، اسلام آباد۔